شیر تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ آئیے میں آپ کو اہل بیت اطہار کے جد اعلیٰ مولا مشکل کشا کے گھر کی طرف لیے چلتے ہیں۔ بہت ہی پیارا واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا، توجہ سے سنیں گے تو برکتیں تو ملیں گی، لطف بھی آئے گا انشاءاللہ، عشق میں بھی اضافہ ہو۔ پہلے حضرت کا ایک شعر مزید پڑھتا ہوں۔ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ابھی سنیے گا کیسے آقاؤں کا بندہ۔ فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکار۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پیش کی کھانے کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قبول فرمایا، اور ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ انداز مبارکہ تھا، جب اپنے کسی صحابی کے گھر دعوت جاتے تو مہاجرین و انصار جو ساتھ میں ہوتے ان کو بھی ساتھ لے جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ جو صحابہ تھے انہیں بھی حضرت عثمان غنی کے گھر چلنے کے لیے فرمایا۔ اب وقت مقررہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف بڑھے ہیں۔ تصور کیجیے، مؤرخین لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا چل رہے ہیں اور عثمان غنی حضور کے قدم گن رہے ہیں۔ میرے آقا چل رہے ہیں اور عثمان غنی قدموں کو گن رہے ہیں۔ میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کے گھر یہ نورانی قافلہ پہنچ گیا، کھانے کا سلسلہ ہوا۔ جب کھانے کا معاملہ مکمل ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، میں تمہیں ملاحظہ کر رہا تھا کہ تم میرے قدموں کو گن رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی آمد میرے گھر میں تھی، یہ رب کے شکر کا مقام تھا۔ تو یا رسول اللہ، میں نے یہ نیت کی تھی کہ جتنے قدم آپ کے میرے گھر آنے تک پڑیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ یا رسول اللہ، اس لیے میں قدم آپ کے گن رہا تھا کہ جتنے قدم پڑیں گے اتنے غلام آزاد کر دوں گا، شکرانے میں۔ اب یہاں ایک بات توجہ طلب، ہم 12ویں شریف میں گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، جلوس میں نکلتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم تو حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے غلام کیوں آزاد کیا؟ وہ ایک مرتبہ آپ کے گھر آئے تو خوشی میں، شکرانے میں آپ نے غلام آزاد کیے، اور وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہ میرا اور آپ کا کہنا نہیں، یہ رب فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب، ہم نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ایک بار عثمان کے گھر جائیں تو شکرانے میں وہ غلام آزاد کریں، اور جو ہمارے لیے زندگی بھر بلکہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آ جائیں، تو ہم کیوں نہ عشق میں جھومیں، خیرات بانٹیں، گھروں کو سجائیں۔ سنیے جو بات عرض کرنی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے آمد کی خوشی میں یہ غلام آزاد کرنے کے لیے میں آپ کے قدم گن رہا تھا۔ میرے آقا بہت خوش ہوئے۔ دیکھیے، حضور کے عاشقوں کا عشق کا اظہار کرنا یہ حضور کو پسند ہے۔ پیارے آقا بہت خوش ہوئے اور حضرت عثمان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ اللہ اکبر! کون سے ہاتھ کہ جب اٹھتے ہیں تو مدینے میں اتنی بارش ہوتی ہے کہ ہفتے بھر بارش ہوتی ہے۔ صدقہ ان ہاتھوں کا پیار ہے، ہم کو بھی درکار ہے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی۔ اس مجلس میں مولا کائنات بھی موجود تھے۔ کون سے مولا؟
وہ مولا کے جن کے لیے محبوب فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا. سبحان اللہ. وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ اس مجلس میں جلوہ فرماتے. جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ اس ماں نے ایک تو حضور کی دعوت کی، پھر اس کے بعد شکرانے میں غلام آزاد کیے، تو دل برداشت ہو گئی اور دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، کاش میری یہ وسعت ہوتی کہ میں بھی اللہ کے رسول کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتا. دل میں ایک قدرت آ گئی، ایک فکر سی آ گئی، آپ ٹینشن میں آ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور اسی فکر کے عالم میں اب اس گھر کی طرف چلیں کہ شاعر کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. اہل بیت اطہار کا وہ مبارک گھر، اپنے گھر کی طرف مولا علی چلیں، وہی گھر جو حسنین کریمین کا بھی گھر ہے. اب جیسے ہی گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا. یہ فاطمہ تو زہرا کون ہے؟ حضرت فرماتے ہیں نور بنت نور، زوجے نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رہنا نور تھا. سبحان اللہ. وہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں. حضرت علی گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو چہرہ دیکھ کر، فیس کو دیکھتے ہی حضرت فاطمہ سمجھ جاتی ہیں کہ کوئی بات ہے جو علی کو گھر کر گئی، جس سے یہ پریشان ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استفسار کرتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، کیا بات ہے؟ جب سے عثمان کے گھر سے آئے ہیں کچھ بدلے محسوس ہو رہے، کچھ فکر مند محسوس ہو رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ ایسا ہوا ہے. عثمان نے حضور کی دعوت بھی کی، صحابہ بھی جمع ہوئے، لذیذ کھانا بھی تھا، اور پھر بعد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی آمد کی خوشی میں نے قدم جو گینے تھے اتنے غلام آزاد کرنے کے لیے. اے فاطمہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہے. ذرا غور کریں، دو جہان کی خزانے ہیں ان کے پاس، اور گھر کی یہ جو کنڈیشن ہے، اور اس کے باوجود حضور اور ان کے صحابہ کے لیے کیسا جذبہ ہے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر کی اس خواہش کو سنا تو کہتی ہیں کہ آپ جائیں اور اللہ کے رسول کو دعوت دیں، انتظام ہو جائے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ ہمارے تو گھر میں آج کے کھانے کا بھی کچھ نہیں، اگر ہم بلا لیں گے تو پھر کیا دیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں آپ فکر نہ کریں، انتظام ہو جائے. توجہ فرمائیے. اب جب حضرت فاطمہ نے فرمانا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یقین ہو گیا کہ جب حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں تو پھر انتظام ہو ہی جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعوت پیش. وقت جب ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لیا اور حضرت علی کے گھر آنے لگے. سبحان اللہ، وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا. ذرا غور کریں کہ جس میں ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں نے مہتاب کا عالم کیا. یہ جگمگاتا نورانی قافلہ حضرت علی کے گھر میں پہنچا. جب سارے مہمان حضرت علی کے گھر میں پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں جاتے اور حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ اب کیا ہوگا؟ سارے صحابہ بھی آ گئے، اللہ کے رسول بھی جلوہ فرمائے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں آپ فکر نہ کریں، آپ مہمانوں کو بیٹھا لیں، انتظام ہو جائے. اب وہ خدا داد بندی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصلی بچھاتی ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، اے رب آج تیرے حبیب میرے گھر آئے، اس کے صحابہ جمع ہیں، اور تو اپنی بندی کو مایوس نہیں کرے گا یہ مجھے یقین ہے. میری ہانڈی خالی. دعا بھی حضرت فاطمہ کر ہی رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبرائیل جنت سے کھانا لے کر جاؤ اور فاطمہ کی خالی ہانڈی جنتی کھانے سے بھر. دعا جاری تھی کہ جبریل امین علیہ السلام جنت سے کھانا لائے اور حضرت فاطمہ کی خالی ہانڈیوں کو بھر دیا. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بلوایا، دسترخوان لگوایا، اور وہ جو غذائیں آئی تھی وہ دسترخوان پہ لگا دی.
اب صحابہ کرام کھانا تناول کر رہے ہیں. دوران طعام کھانے کے درمیان کسی صحابی نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس کے پہلے بڑی دعوتیں قبول کی اور بہت لذیذ غذائیں بھی کھائیں، مگر ایسا لذیذ کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے عثمان کے گھر بھی دعوت قبول کی، لیکن ایسا لذیذ کھانا علی کے گھر کہاں سے آیا؟ اب یہاں پھر ایک توجہ دلانے والی بات آپ سے عرض کروں گا. دعوت کس کے گھر تھی؟ حضرت علی. سوال کس سے ہونا چاہیے تھا؟ حضرت علی سے ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں حضرت علی سے کوشچن کیوں نہیں کیا صحابی نے؟ ہمارے آقا سے پوچھ رہے یا رسول اللہ یہ علی کے گھر کھانا آیا کہاں سے؟ صحابہ تو ہمارے عقیدے کی تحفظ کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب کے صدقے صحابہ بھی یہ جانتے ہیں کہ کہاں سے آئے. تو وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اس سے پہلے کئی دعوتیں قبول کی، لیکن ایسا لذیذ کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا. یہ علی کے گھر میں کھانا آیا کہاں سے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے بھی ہاں ہو بھلا. یا رسول اللہ علی کے گھر میں جو کھانا آیا وہ آپ سے کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ وہ رب کے جسے کسی نے نہیں دیکھا اس رب کا بھی آپ نے جلوہ دیکھا. فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. میرے محبوب مسکراتے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی یہ کھانا دنیا کا نہیں، میری بیٹی کی دعا کی برکت سے اللہ نے جنت سے نکالا. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں، بول بالے ہیں میری سرکاروں کی کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو جنت سے کھانے منگوا لیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی حضرت فاطمہ کے پاس دوبارہ جاتے اور کہتے ہیں فاطمہ ایک کام تو ہو گیا، لیکن اس ماں نے غلام آزاد کیے تھے، اس کے بعد دعا ملی تھی، اب کیا ہو؟ کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں. پھر مصلی بچھاتی ہیں، پھر دعا میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں. دعا ہو ہی رہی تھی، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو محبوب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، فاطمہ و علی کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے میرے محبوب کو یہ پیغام دے دو کہ جتنے ان کے قدم علی کے گھر آنے تک پڑے اتنے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے رہا کرے. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں، بول بالے ہیں میری سرکار. ہماری نسبتیں بہت پیاری ہیں، ہماری نسبتیں بڑی مضبوط ہیں، ہمارے بزرگان دین بہت پاور ہیں. ہم ان کا دامن درست انداز سے تھامے تو صحیح، ہم ان کے نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلے تو صحیح. آج بھی لوگوں کی بگڑیاں یہ بنا رہے ہیں، آج بھی لوگوں کی تقدیریں بدل کر رکھ دے رہے ہیں. کوئی بڑھے تو صحیح، کوئی ان کی طرف آئے تو صحیح. آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، ولایت جس کو بھی ملتی ہے نا وہ ملتی مولا علی کے در سے. آج دنیا میں جو بھی شہادت کا رتبہ پاتا ہے وہ اسی خاندان سے پاتا ہے، جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اسی در سے ملتا ہے. مگر ہم آئے تو صحیح، ہم صرف دل سے ان کے وسیلے تو مانگے تو صحیح. یہ آج بھی بانٹ رہے ہیں، یہ آج بھی دے رہے ہیں اور ملنے والوں کو مل رہا ہے. آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ وہ ان کی اولاد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آج بھی بے اولاد ان کے دربار پر جا کر اولاد والے ہو رہے ہیں. آج بھی اندھے ان کے دربار پر جا کر کے بینائی والے ہو رہے ہیں. آج بھی کینسر کے مریضوں کو شفائیں دی جا رہی ہے. آج بھی بے روزگاروں کو برسر روزگار کیا جا رہا ہے. ایسے آقاؤں کا بندہ ہو، بول بالے ہیں میری سرکاروں کی. ضرورت یہ ہے کہ صرف زبان سے عشق کا اظہار نہ کیا جائے، صرف زبانی محبت کا دعویٰ نہ کیا جائے، بلکہ ثبوت بھی پیش کیا جائے. بتائیے ذرا حضرت علی سے محبت کرنے والا بھی کیا فجر کے وقت بستر پر ہوگا؟ حضرت علی سے محبت کرنے والا بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہوگا؟ ہو نہیں سکتا.
مولا کائنات سے محبت کرنے والا بھی نمازوں میں پیچھا رہ جائے گا؟ کیسے ہو سکے؟ نہیں ہو سکے، بالکل نہیں ہو سکے۔ جو عاشق ہوگا وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش۔ آپ نے لیلا مجنون کا واقعہ نہیں سنا کہ لیلا نے کہا گوشت منگا، مجنون کے گوشت چاہیے۔ جب مجنون کو یہ اطلاع دی گئی کہ لیلا تمہارے جسم کا گوشت کا ٹکڑا مانگ رہی ہے، وہ آزما رہی ہے، ہاتھ کی طرف سے کاٹ۔ پھر خیال آیا کہ ہاتھ کا حصہ مانگ رہی ہے یا پیر کا حصہ مانگ رہی ہے، ادھر سے کاٹ لیا۔ پھر یاد آیا کہ چھاتی سے تو نہیں مانگ رہی تھی۔ اس نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی محبوبہ کے لیے بھیجا دیا کہ کسی طرح اس کی آرزو پوری ہو جائے۔ میں غدا ہوں اپنے کریم، میں تو اپنے آقا کا غدا ہوں۔ ہمیں تو اپنے بزرگوں سے نسبت ہے نا، ہم تو ان کے عاشق ہیں نا، ہم تو ان کے فالوور ہیں نا۔ کیا کبھی ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنا؟ اگر نہیں بنا تو کیوں نہیں بنا؟ میں ان کا غلام ہوں، میں کسی انگریز کا تو غلام نہیں ہے۔ بظاہر کس کو بولے نا بھائی کہ آپ انگریز کے غلام ہو گئے، وہ جیسا کپڑا بول رہا ہے آپ ویسا پہن رہے ہو، وہ جیسی باتیں بول رہا ہے آپ ویسی باتیں بول رہے ہو، وہ جیسے ہیئر اسٹائل رکھ رہا ہے آپ بھی ویسے ہی ہیئر اسٹائل چاہ رہے ہو۔ لیکن نہیں، میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ لیکن بولنے سے نہیں ہوگا، اینے پہ کھڑے ہو کر چیک کریں، یہ آپ کو بتائے گا کہ حقیقی غلام کس کے۔ شاعر کہتے ہیں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی۔ فنا ہونا کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دینا۔ میں آپ کو وہ نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی میں ایک بیان کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مٹانا نہیں ہے۔ فنا ہے اپنے آپ کو مٹا دینا۔ تو شاعر کہتے ہیں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی۔ یا رسول اللہ وہ جو بڑے مراتب ہیں نا آپ کے عاشقوں والے، وہ نصیب والوں کا حصہ، میرے لیے تو بس اتنا ہو جائے۔ کتنا؟ کہتے ہیں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ملے۔ مجھے جب دیکھے نا کوئی تو وہ کہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ہو سکتا ہے امپاسبل؟ نہیں پاسبل ہے بھائی، سنتوں پر عمل کرنا امپاسبل نہیں ہے۔ ذہن بنانے کی حد ہے۔ ہم بہت بیانات سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا نہیں سکتی، قبر میں بھی حضور کے گیت گاتے جائیں گے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کچھ رزلٹ بھی ملنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نعت خوانی کی بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، روح کی غذا ہے نعت خوانی۔ آپ نے بیان سنا، نہیں سنیں گے تو کام نہیں چلے گا، سننا ہی ہے۔ لیکن انکریمنٹ کیا آیا؟ چینجنگ کیا آئی؟ کیا پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے ہیں؟ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے بھی نمازیں قضا کرتے تھے اب بھی نمازیں قضا کرتے ہیں، پہلے بھی لوگوں پر ظلم و زیادتی کا سلسلہ تھا اب بھی ظلم و زیادتی ہے، پہلے بھی مار دھاڑ تھا اب بھی۔ تو پھر چینجنگ کیا ہے؟ واہ واہ بہت اچھا پڑھا، وہ نعرے لگ گئے، وہ جناب سب کچھ ہو گیا۔ نہیں، یہ بھی ہو، یہ غلط چیز نہیں، اچھی بات ہے، یہ ہمارا ہی طریقہ کار ہے۔ لیکن اصل جو ہے نا، یہ محافل، یہ ذکر، یہ ساری چیزیں ہمیں تربیت دینے کے لیے، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے ہیں۔ جب بھی کسی مجلس میں جائیں نا، اٹھنے سے پہلے ایک فکر اپنے ساتھ رکھیں کہ میں یہاں سے کیا لے کر اٹھا ہوں۔ کیا میں پہلے والدین کا نافرمان تھا، انہیں تکلیف دینے والا تھا، فرما بردار بن کے لوٹا ہوں کہ نہیں لوٹا؟ پہلے میں رزق حلال کی توجہ نہیں رکھتا تھا، حرام میں تمیز نہیں رکھتا تھا، اب میں حلال رزق کمانے کا ذہن بنا کے اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں؟ ہر محفل میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ آپ کو یہ پتہ کرنا ہے نا کہ کس محفل میں گیا تو کامیابی ملی ہے، چیک کر لیجیے گا وہاں سے کیا لے کے لوٹا۔ جیسا گیا تھا ویسا ہی آیا، یا گیا تھا کچھ اور لوٹا ہوں کچھ اور۔ جس دن کچھ اور ہو کے لوٹے نا، سمجھیے گا کہ اس محفل میں آنے کی اصل برکت آپ کو نصیب ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا میرے غوث اعظم کے واعظ کا معاملہ کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ڈاکو ابدال بن کے لوٹا کرتا تھا، آپ کی مجلس میں چور آتا تھا وہ ولایت کا تاج لے کر لوٹا کرتا۔ ہمارے بزرگوں کی بارگاہ سے لوگ چیزیں لے کر جاتے تھے، اور آج ہمارے یہاں معاملہ یہ
کہ بس سننا ہے اور جا کر سو جانا ہے. نماز فجر بھی ہم نے تو نہیں پڑھنی, نہیں, ہمیں چینجنگ لانی ہے. فرد سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے شہر, ملک, دنیا, یہ سب مجھ سے وابستہ. میرے اندر چینجنگ آئے گی تو میرے ذریعے دوسروں میں بھی آتی چلی جائے گی. آپ دیکھیں آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ اتنے ینگسٹر ماشاءاللہ, ہمارے صدام بھائی ہیں, غلام مصطفیٰ بھائی ہیں, یہ حضرت ہے, یہ سب نمازی لوگ ہیں. بہت اچھی بات ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے. جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ فکر بھی رکھیں کہ استقامت نصیب ہے. دیکھیے اچھوں کی صحبت جو ہے نا, یہ کتے کو بھی جنت میں داخل کر رہی ہے. جی آپ نے سنا ہوگا اصحاب کہف, یہ نیک لوگ تھے, ان کے ساتھ ایک کتا اٹیچ ہو گیا. کیا برکت ملی؟ دنیا میں ایک ملعون تھا جس کا نام تھا بلعام بن باورا. یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسم اعظم کا علم جانتا تھا, بڑا پاورفل تھا, لیکن نبی کی شان میں گستاخی کیا. علماء فرماتے ہیں یہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا, اور اس کی شکل میں وہ کتا جو اچھوں کی صحبت پایا تھا جنت میں داخل ہوتا. تو نیک لوگوں کی صحبت ملنا یہ بھی سعادت کی بات ہے. آپ کے معاشرے میں یہ جوان لوگ, ان کی بھی تو جوانی ہے نا, کیا ان کو فیشن کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ کیا انہیں جو ہے وہ گھومنے پھرنے کا دل نہیں؟ لیکن یہ نمازوں کو, عبادات کو فرنٹ پہ رکھیں, خواہش کو پیچھے. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, میں خود بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سنتوں پر بھی عمل کریں گے, اپنی نمازوں کو بھی چیک کریں گے, اور پابندی سے نمازیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا یہ کس سلسلے میں پروگرام ہوا ہے؟ امام جعفر صادق کا. اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے یہ پروگرام ہوا, بہت اچھا ہمارے اسلامی نے کیا. اس طرح کرتے رہنا چاہیے, اس سے سننے سنانے اور پھر عمل کرنے کا بھی ذہن بنتا ہے. یہ آپ لوگ بھی کیا کریں, کرتے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر دے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. انہی کے گھر کی باتیں چلی ہے, مولا علی ان کے جد اعلیٰ ہیں ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, بیان میں جو غلطیاں ہوئی معاف فرمائے.